جوہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں، اس کا غزہ جنگ بندی پر کیا ایفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کچھ امکانات موجود ہیں؟ جی، امکانات تو بالکل ہیں، لیکن مشکلات بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں اپنے کامنٹس میں کہ اب اسرائیل کے لیے اور حماس کے لیے پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے سے کہہ رہا ہوں، اور دیکھ لیں اس کے بعد سے جو ہے نا، وہ تمام کوششیں جب بھی ہوئی ہیں کہ کوئی معاہدہ طے پا جائے ان کے بیچ میں، وہ ناکام ہوئی ہیں۔ ابھی بھی جو مسائل جو ہیں جس پہ متفق نہیں ہو رہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہاسٹیجز کی کیا ہوگا، کس وقت وہ ریلیز ہوں گے، پھر یہ کہ غزہ میں اگر سیز فائر ہوتی ہے تو اس کے بعد وہاں پہ جو پاسز ہیں اہم، اس پہ کس کا کنٹرول ہوگا، وہاں پہ اسرائیل کی فوج ہوگی کہ نہیں، حماس جو ہے وہ ڈسارم کرے گا کہ نہیں، جو ہے، اور ان کا تو یہ اسرائیل کا اور امریکہ کا یہ خصوصاً کہنا ہے کہ اگر وہاں پہ جنگ بندی ہوگی تو اس کے بعد کی جو بھی صورتحال ہے اس میں حماس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ حماس جو ہے وہ، بلکہ اب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو فلسطین اسٹیٹ کا اگر بنتی ہے کسی وقت، تو اس میں بھی حماس کہیں نہیں ہوگی اور کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ حماس کو یہ قابل قبول نہیں ہے، حماس کے لیے، اور وہ اس لیے ابھی تک کوئی بھی جو ہے ان کے بیچ میں جنگ بندی کا، ایون ایک ٹیمپرری سیز فائر کا معاہدہ جو ایک بار تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد سے پھر طے نہیں پایا۔ تو ابھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں سے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمان ممالک اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں، وہ سب سے اہم ترین مسلمان ملک ہیں دنیا میں۔ جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا انڈونیشیا اور پاکستان، ظاہر پاکستان تو ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور اس کی ایک منفرد حیثیت ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، اس کی بھی بہت ہی اہمیت ہے، پھر جارڈن، یو اے ای کا، سارے وہ ممالک ہیں جن کی خاص اہمیت ہے مسلمان دنیا میں۔ تو اس سے ملکوں سے جو کے سربراہان سے جو میٹنگ کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں یہ سارے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں کہ خصوصاً کہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کی جو ڈسپنسیشن وہاں پہ ہوگی، اس کے بعد جو غزہ کی صورتحال ہوگی، اس میں کنٹرول کس کے پاس ہوگا، جو ہے اس کے نظم و نسق کا، اس میں جو ساری ایڈ آئے گی، اس کی جو ریکنسٹرکشن ہوگی اس سارے کا، اس میں کسی طرح سے بھی وہ حماس کے کوئی عمل و دخل بھی نہیں چاہتے۔ بالکل، یہ بات بھی ہوئی ہے۔ جوہر سلیم صاحب، حماس کو کہا گیا ہے، جیسے ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ہم حماس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ حماس نے جو کچھ کیا اس کو انعام دینے کے مترادف ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں حماس فائٹ کر رہا ہے، وہ اس سارے معاملے کو ایکسیپٹ کرے گا؟ دوسرا، جو اسلامی ممالک کے سربراہان سے ملاقات ہوئی ہے اس کو بڑا مفید قرار دیا گیا ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور عملی طور پر آئندہ کیا اقدامات سامنے آ رہے ہیں؟ کیا ہم جنگ بندی دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہی جو جن امور کی طرف میں نے اشارہ کیا، اگر اس پہ کوئی ان کا حل نکلے گا جس میں تو پھر ہی جنگ بندی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جب ایک طرف وہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں حماس کو کسی طرح سے بھی بیچ میں، تو دوسری طرف حماس بھی اپنی سروائیول کی جنگ اس وقت لڑ رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں چاہتے کہ ان کو بالکل ہی بے دخل کر دیا جائے وہاں کی سیاست سے اور وہاں کے جو ہے جو عملی نظام ہے وہاں کا۔ اسی لیے وہ ایک قسم کی اپنی بقا کی اس وقت جنگ حماس کی لڑ ہے۔ اب دیکھیں کتنا پریشر ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں محمود عباس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب عرب ملکوں میں بھی اب یہ جو ہے چیز سمجھی جا رہی ہے کہ حماس جو ہے بعد جو آگے فلسطینی ریاست کا جو بھی جس قسم کا بھی اس کا سامنے آئے گا خاکہ، اس میں صرف حماس یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی لیے یہ اس وقت بہت زیادہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے۔ تو مسلمان ملکوں سے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک پیس کیپنگ ٹروپس جو ہیں وہ رکھی جائیں، اور وہ یہ مسلمان ملکوں کی ہوں جو ہے، تاکہ وہ وہاں کا پھر جو ہے نا نظام سنبھالیں وہاں پہ۔ اچھا جوہر سلیم صاحب، یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رائے عامہ تو ہموار ہو ہی چکی ہوئی ہے۔ 150 سے زائد جو ممالک ہیں انہوں نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم بھی کر لیا ہے۔ اس مرتبہ بھی تقریباً 10 ممالک اس میں شامل بھی ہو گئے ہیں۔ دوسرا، ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے ایک غصہ بھی دیکھا جا رہا ہے
تنقید بھی اور مذمت بھی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے دیکھ لیا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جب خطاب کرنے کے لیے آئے تو تمام جو لوگ تھے وہ ہال سارا خالی ہو گیا. ان سب چیزوں کا آپ کے خیال میں کوئی امپیکٹ نہیں ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ یا اسرائیل یا چند ایک گنتی کے چند ممالک ہیں ان کے چھوٹے موٹے جو کہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، دوسری جانب پوری دنیا اکٹھی ہے، تو یہ مسئلہ پوری دنیا مل کے بھی حل کیوں نہیں کروا پا رہی؟ دیکھیے مسئلہ تو یہ جو ہے میں نے بارہا اس پہ کہا تھا کہ دنیا کا جو جتنا مرضی پریشر جنریٹ ہوتا جائے گا، بے شک وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہمیں نظر آئے گا، بے شک وہ دوسرے فورمز میں نظر آئے گا، OIC کا اگر فورم ہے، یہ جتنے بھی SCO ہے، یہ جتنے بھی بڑے فورم ہیں دنیا کے، لیکن اس سے جو ہے اتنا فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ امریکہ اسرائیل پہ وہ اتنا زیادہ پریشر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یا اور کوئی جو مغربی ممالک ہیں کہ وہ کہیں کہ جی ہم اسرائیل کو بالکل آپ کی امداد بند کر دیں گے، آپ کو اسلحہ دینا بند کر دیں گے. نہیں ہے، بیکاز امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے باقی ملکوں کے تعلقات سے. امریکہ کی جو ان کی کہتے ہیں ان کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے اسرائیل کی سیکورٹی، وہ یہ امریکن ظاہر ہے یہ برملا کہتے ہیں. تو کوئی بھی جو ہے امریکن پریزیڈنٹ اور خصوصاً پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کبھی بھی جو ہے نا اسرائیل کی منشا کے خلاف ہونے والی کوئی چیز جو ہے اس میں کبھی شامل نہیں ہوں گے یا اس کی تائید نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے جو باقی جو مغربی ممالک ہیں، حالانکہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں they have broken ranks with this policy، ٹھیک ہے نا، وہ اس قسم کی مدد اسرائیل کی کرنے سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں اس وقت، اور انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی مرضی کے خلاف اس وقت انہوں نے یہ جو ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ مسلم رہنماؤں کی جو ملاقات ہوئی ہے، ابھی ہماری پریزیڈنٹ کی بھی ملاقات ہے، پرائم منسٹر کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، اس پر بھی مزید چیزیں سامنے آئیں گی. پوری دنیا کی نظریں عمران ایک ہی طرف ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ بندی ہوگی، معاملات بہتر ہوں گے یا نہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے سابق سفارتکار تھے جوہر سلیم صاحب. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.